پاکستان کرکٹ بورڈ شاہین آفریدی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. شاہد آفریدی بورڈ پر برس پڑے. کہا شاہین آفریدی علاج کے لیے اپنے خرچ پر لندن گیا. انہوں نے ڈاکٹر کا بندوبست کیا. شاہین نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا. شاہین سب کچھ خود کر رہا ہے. بورڈ نے 29 اگست کو گھٹنے کی انجری کے علاج کے لیے شاہین آفریدی کو لندن بھیجنے کا اعلان کیا تھا. شاہد آفریدی کے بیان پر کرکٹ بورڈ کا رد عمل بھی آ گیا. نام لیے بغیر کہا کہ بورڈ ہمیشہ کھلاڑیوں کے علاج اور ریہیب کے اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہے. آئندہ بھی ذمہ داری نبھاتا رہے گا. بورڈ ذرائع کے مطابق شاہین آفریدی کو تمام بلز کی ادائیگی کر دی جائے گی. ریہیب کے لیے لندن روانگی اور اخراجات کی ادائیگی کے لیے شاہین اور بورڈ میں اتفاق ہے. کھلاڑی مسلسل انفٹ ہو رہے ہیں تو علاج کا فیصلہ کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کارکردگی میں فرق پڑ رہا ہے. ٹیم مسائل کا شکار ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ سامنے آ گئی. ذرائع کے مطابق پی سی بی کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر نجیب سمرو اور ٹیم فزیو کلف ڈیکن ایک پیج پر نہیں. فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا کیس بھی اسی وجہ سے خراب ہوا. شاہین آفریدی کو انگلینڈ بھجوانے کا پلان ڈاکٹر نجیب نے اپنے طور پر کیا. سینئر کھلاڑی فزیو کے ساتھ ہیں جبکہ ڈاکٹر نجیب سمرو بطور ٹیم ڈاکٹر اپنے طور پر فیصلے کرتے ہیں. ٹیم سپورٹ سٹاف کا ایک پیج پر نہ ہونا مسائل بڑھا رہا ہے. تحد نگاہ پانی ہی پانی لیکن پینے والے بوند بوند کو ترس گئے. ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں ہتالہ میں قطرہ قطرہ آنے والا سرکاری پانی آلودہ. پینے کے پانی کے ٹینک مردہ جانوروں سے بھر گئے. گندے پانی سے دھلے کپڑوں سے امراض پھیلنے لگے. کھلے آسمان تلے متاثرین کو کوئی پوچھنے والا نہیں. غیر ملکی امداد کا نام و نشان نہیں. کیا امداد ملی نہیں یا گوداموں میں ذخیرہ ہو گئی یا راستے میں رہ گئی؟ سردی سر پر آ گئی. اپنی چھت کب ملے گی؟ متاثرین کی دہائی. دو وقت کی روٹی کی محتاجی ہے. مکان دوبارہ بنانے کے پیسے کہاں سے لائیں؟ راجن پور میں سیلاب متاثرین کا سوال. پانی اترنے کے بعد بستیوں میں پلٹے تو گھر کے نام پر ٹوٹی چھتوں دیواروں اور ملبے کے ڈھیر نے استقبال کیا. ہر دن ایک نئی آزمائش. دادو میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ملیریا، گیسٹرو اور دیگر بیماریوں کا تیزی سے پھیلاؤ. ایک دن میں 5000 سے زائد مریض سامنے آئے. جوہی کا گرڈ اسٹیشن 4 روز سے بند. 500 سے زائد دیہات بجلی سے محروم. سیلاب سے بے گھر ہونے کے باعث 70,000 بچوں کا تعلیمی سلسلہ رک گیا. دادو میں فلڈ پروٹیکٹیو بند، سپریو بند اور رنگ بندوں سے بھی پانی اترنے کا سلسلہ جاری. سندھ کے مختلف شہروں میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. سکھر جیکب آباد میں سڑکیں بلاک کر دیں. بدین میں سین نالے میں کٹ لگانے کے حامی اور مخالفین سامنے آ گئے. 2 الگ الگ مقامات پر دھرنا دے دیا. سانگھڑ میں آوارہ کتوں نے حملہ کر کے 4 سیلاب متاثرین کو زخمی کر دیا. 24 گھنٹوں میں 4 خواتین سمیت 8 افراد کتوں کے حملے سے زخمی ہو چکے. نہ آٹا نہ دوائیں، ہر طرف پانی ہی پانی. سیلاب نے کچھ نہ چھوڑا. بلوچستان میں تباہی مچا دی. سب کچھ بہا لے گیا. متاثرین پھٹ پڑے. گندے پانی کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں. بچوں کی جلد متاثر ہونے لگی. صوبائی حکومت کے کئی علاقوں میں امدادی کارروائیاں مکمل کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. متاثرین کا کہنا ہے کہ متعدد علاقوں میں اب بھی کئی فٹ پانی کھڑا ہے جہاں اب تک امدادی ٹیمز نہیں پہنچ سکیں. پاکستان میں تباہ کن سیلاب موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث آیا. آج ہم اس موسمیاتی ناانصافی کا شکار ہوئے. کل کوئی اور اس سانحے کا نشانہ بن سکتا ہے. موسمیاتی تبدیلی کی تباہی سے نمٹنے کے لیے آئیے مل کر ایک دیوار بن جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی برادری سے اپیل. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں عالمی برادری کو خبردار کیا کہ اگر ہم نے افغانستان کو اس بار نظر انداز کیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. افغانستان کے مالیاتی اثاثوں کی واپسی پر زور. کہا افغان حکومت بھی خواتین اور اقلیتوں سمیت عوام کے بنیادی حقوق کا احترام کرے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ممالک کو مل کر کام کرنے کی دعوت. SCO پلیٹ فارم پر موسمیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ اٹھانے کی تجویز پر تاجکستان، ازبکستان، ایران اور منگولیا کے صدور نے تائید اور حمایت کی. ازبک صدر نے کہا کہ حالیہ تاریخی سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے میں پاکستان کی بھرپور مدد کی جائے.
وزیر اعظم شہباز شریف کی 80 اجلاس کے موقع پر چینی صدر سے ملاقات. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد، FATF، قومی ترقی، کورونا اور دیگر شعبوں میں تعاون پر چینی حکومت کا شکریہ بھی ادا کیا. چینی صدر شی جن پنگ نے پاکستان دورے کی دعوت قبول کر لی. چینی صدر نے کہا وہ جلد از جلد وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے منتظر ہیں. چینی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عملیت پسندی اور کارکردگی کا حامل شخصیت قرار دیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا حیدرآباد اور ٹنڈو الیان میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، پانی کی نکاسی تیز کرنے اور تعلیمی سلسلہ بحال کرنے کی ہدایت. ٹنڈو الیان میں خیمہ بستی بھی گئے، بچوں کے لیے دودھ کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی. صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا سندھ میں بہت پانی ہے، بتائیں یہ پانی تربیلا یا بھاشا ڈیم میں کیسے ڈالیں؟ کیا سندھ میں اتنے بڑے ڈیم بننے کی جگہ ہے؟ اکیلے چیف جسٹس ثانی سپریم کورٹ نہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ زیر سماعت مقدمات پر تبصرہ کریں، بار کے عہدیداروں کی اہانت کریں اور جوڈیشل کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کا کھلا خط. دونوں سینئر ججز نے لکھا کہ عدالتی فیصلوں کا دفاع اور تنقید کا جواب دیتے ہوئے چیف جسٹس نے یک طرفہ بات کی. عدالتی سال کی تقریب میں چیف جسٹس کی تقریر کے وقت وہ دائیں بائیں بیٹھے تھے اور تقریب کے وقار کی خاطر خاموش رہے. خط میں لکھا گیا کہ ججز کی نامزدگیوں کی منظوری نہ دینے پر چیف جسٹس کو وفاقی نمائندوں پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. جوڈیشل کمیشن ایک خود مختار ادارہ ہے، اس کے تمام ارکان برابر ہیں. چیف جسٹس صرف اس کے چیئرمین ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ چیف جسٹس کے نامزد کردہ امیدواروں کی تائید نہ کرنے پر کمیشن کے ارکان پر حملہ کریں. تشدد کے خلاف شہباز گل کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنا ہوگا. جو ریلیف چاہتے ہیں وہ آپ کو مل چکا. پولیس کی زیر حراست تشدد کی شکایت میجسٹریٹ سے کی جاتی ہے. سپریم کورٹ میں ججز کا شہباز گل کے وکیل سے مکالمہ. شہباز گل کے وکیل بولے آپ عرض کر دیں کہ جسمانی ریمانڈ کیوں دیا گیا. عدالت کا وکیل کے انداز پر اظہار برہمی. جسٹس مظاہر نقوی نے کہا میں عرض کروں آپ کیا بات کر رہے ہیں، جج سے ایسے بات کرتے ہیں. شہباز گل کے وکیل سلمان صفدر نے الفاظ واپس لیتے ہوئے معذرت کر لی. شہباز گل پر مبینہ تشدد کے خلاف کیس میں جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کیا PTI حکومت میں کسی پر پولیس نے تشدد نہیں کیا؟ عام آدمی پر تشدد ہوتا ہے تو کیا کسی نے یہ معاملہ اٹھایا؟ جب آپ پر تشدد ہوا تو اب آپ بات کر رہے ہیں. کراچی میں ایک دن میں ڈینگی کیسز میں 100% اضافہ. 24 گھنٹوں میں 403 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق. گزشتہ روز 196 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی تھی. طبی ماہرین کے اصل تعداد کہیں زیادہ ہونے کا خدشہ ہے. اسپتالوں پر ڈینگی مریضوں کا دباؤ. قومی ادارہ برائے صحت نے ڈینگی کے کسی نئے ویرینٹ کی تردید کر دی. ماہرین کے مطابق ڈینگی وائرس کی 4 قسمیں ہیں، کوئی نیا اسٹرین یا ویرینٹ سامنے نہیں آیا. خیبر پختونخوا میں ڈینگی بے قابو. ایک دن میں 361 افراد وائرس میں مبتلا. مزید ایک مریض جاں بحق. تعلق مردان سے تھا. شہر میں مزید 88 افراد میں وائرس کی تصدیق. ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے CBC ٹیسٹ مفت کر دیا گیا. پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 144. اسلام آباد میں 100 سے زائد افراد ڈینگی سے متاثر. لاہور میں 79. راولپنڈی میں 70 مریض سامنے آئے. گجرانوالہ، ملتان، سیالکوٹ، گجرات میں بھی نئے کیسز سامنے آنے کا سلسلہ جاری. پشاور میں لڑکی کا پراسرار قتل. لواحقین کا احتجاج. سڑک پر میت رکھ کر دھرنا. قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. مقتول لڑکی کچھ روز پہلے گھر سے مدرسے جانے کے لیے نکلی تھی، رات تک واپس نہ لوٹی. آج نالے سے لاش ملی. پولیس کو شبہ ہے کہ لڑکی کو پھندا لگا کر قتل کیا گیا. چہرہ بھی جلا ہوا ہے. پولیس کی یقین دہانی کے بعد مظاہرین منتشر. روڈ کھول دیا گیا. پشاور اور کوئٹہ کے بعد لاہور اور راولپنڈی میں بھی آٹا مہنگا. لاہور میں چکی مالکان نے فی کلو آٹے کی قیمت 8 روپے بڑھا کر 16 روپے فی کلو کر دی. راولپنڈی میں سرکاری گندم کی قلت. اوپن مارکیٹ میں فی من قیمت 3600 سے 3700 روپے کیے جانے سے آٹا بھی مہنگا. فیصل آباد میں فلاور ملز کا آٹا 100 روپے، چکی کا آٹا 120 روپے تک کر دیا گیا. پشاور میں آٹا مہنگا ہونے پر نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت بڑھا دی. کسی نے قیمت 15 سے بڑھا کر 20 کر دی.
کوئی پیڑے کا وزن کم کر کے کام چلا رہا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں قلت کی وجہ سے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، 2 ہفتوں میں 100 کلو بوری کی قیمت 11,000 سے بڑھ کر 13,000 روپے تک جا پہنچی۔ کیا پیٹرول مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا یا قیمتیں برقرار رہیں گی؟ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان تاخیر کا شکار، رات 12 بجے قیمتوں میں تبدیلی کا امکان تھا۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم آفس سے ہدایات ملنے کا انتظار کرتی رہی۔ آج کسی بھی وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے۔ پنجاب بیوروکریسی میں مداخلت نہ رکی، وفاق نے خدمات واپس نہ لی، چیف سیکرٹری پنجاب خود 14 روز کی چھٹی پر چلے گئے۔ کامران علی افضل گزشتہ 1 ماہ میں 2 بار وفاق سے خدمات واپس لینے کی درخواست کر چکے۔ وفاق اور پنجاب اب تک کوئی نام فائنل نہ کر سکے۔ چیئرمین پی این ڈی عبداللہ سنبل چیف سیکرٹری آفس کے معاملات دیکھیں گے۔ آفیسرز کے ساتھ میٹنگ میں کامران علی افضل نے سیاسی بنیادوں پر ہونے والی تقرریوں پر ناراضی کا اظہار کیا۔ کے پی ٹی کراچی کا میونسپل ٹیکس ادا نہیں کر رہی تھی، میونسپل ٹیکس کے 23 کروڑ روپے کے ایم سی کو دے دیے۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری کے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ پریس کانفرنس۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ کل 1 ارب روپے میونسپل ٹیکس کے پی ٹی پر واجب الادا ہے۔ شہر ٹیکس کے بغیر نہیں چلتے، ٹیکس پہلے جمع نہیں ہوتا تھا، کے الیکٹرک کے تحت جمع ہوگا اور شہر کے لیے استعمال ہوگا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے ملک میں سیلاب کے باعث غذائی قلت کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ نیشنل فلڈ ریسپانس کوآرڈینیشن سینٹر کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں گندم، چینی اور دیگر غذائی اشیاء کا 153 دن کا اسٹاک موجود ہے۔ کرے کوئی بھرے کوئی، موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا کردار نہ ہونے کے برابر، پھر بھی بدترین خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ایک اور عالمی ادارے نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر ترقی یافتہ ممالک سے موسمیاتی انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ غیر سرکاری تنظیم جرمن واچ کے شائع کردہ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021 کے مطابق پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جس کا عالمی کاربن کے اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات میں 8ویں نمبر پر موجود۔ ماہرین غیر معمولی بارشوں کا سبب موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیتے ہیں۔ پاکستانی موسمیاتی سائنسدان قمر زمان چودھری کے مطابق ماہ اگست میں سندھ اور بلوچستان میں 100 سال میں ریکارڈ سب سے زیادہ بارش ہوئی۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں میں انسانی سرگرمیوں کا کردار خارج از امکان نہیں۔ صنعتی دور کی انسانی سرگرمیوں نے عالمی حرارت کو 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھایا۔ انسان کی پیدا کردہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کے بغیر ایسے واقعات کا امکان کم ہے۔ ورلڈ ویدر ایٹریبیوشن گروپ میں کلائمیٹ ماہرین کی بین الاقوامی ٹیم کی رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 17 لاکھ مکان تباہ، 1400 افراد جان سے گئے۔ روپیہ امریکی ڈالر کی پرواز کو روکنے میں ناکام۔ انٹر بینک میں $1 96 مہنگا ہو کر 236 روپے 84 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 241 روپے پر برقرار رہی۔ رواں ماہ انٹر بینک میں $1 18 روپے 9 پیسے، جبکہ کاروباری ہفتے میں ڈالر کی قدر میں 8 روپے 66 پیسے کا اضافہ ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کے تیور نہ بدلے۔ کاروباری ہفتے کے دوران اوپن مارکیٹ میں $1 6 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا۔ پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے میں بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس سال پولیو کیسز کی تعداد 19 ہو گئی۔ آئی جی پولیس سندھ نے ڈکیتی اور حادثات میں زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کی حوصلہ افزائی کے لیے پولیس حکام کو احکامات جاری کر دیے۔ آئی جی نے کہا ہے کہ پولیس کسی بھی شخص کو گواہی دینے پر زبردستی نہ کرے۔
اور الجلیل ڈیولپرز پریزنٹس ٹیم محافظ کی کاز دنانیر نیئر اعجاز اور نبرا رفیق سے ملاقات آج رات ISPR اور جیو کی مشترکہ پیشکش ٹیم محافظ میں اپنی آواز کا جادو جگانے والے کردار بنیں گے جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے میں مہمان تابش ہاشمی سے ہوں گی کھٹی میٹھی باتیں شو دیکھیے آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز پر